اللہ نے نبی کو بھیجا ہے ہدایت کے صحیح عقیدوں کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہو جائیں، لوگوں کا ماننا صحیح، غیب کی باتوں کو ماننا صحیح ہو جائے، اور دین الحق اور صحیح اعمال کی رہبری کرے۔ یہ نبیوں کی ذمہ داری ہے۔ صحیح یقینی کہ اللہ کو، آخرت کو، غیبی چیزوں کو کیسے ماننا ہے، اس کی تفصیل بتائی۔ قبر کیا ہے، قیامت کیا ہے، حساب کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، یہ غیبی چیزیں ہیں جو سامنے نہیں آئی لیکن آئے گی، تو اس کی صحیح تفصیل بتائی۔ دوسری چیز اعمال، جان مال، اپنی صلاحیتوں کو کیسے استعمال کر، اس کی رہبری کے لیے بھی رسول، کیونکہ آدمی کی جان مال دنیا میں استعمال ہوتی ہے۔ ہاں، اس طاقت سے وہ اپنی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں، اپنی راحت بھی لیتے ہیں، ان سے اسی ذمہ داریاں پوری کی جاتی ہے۔ اس لیے ان طاقتوں کو صحیح استعمال کرنے کا سکھایا نبیوں نے، کہ اپنی جانی مالی طاقت کو کیسے استعمال کرو گے۔ ہاں، ایک ایک تو یہ ہے کہ اپنی جانی مالی طاقتوں کو اپنی خواہشات میں استعمال کریں، جو جی میں آوے وہ کریں، جان سے، مال سے، اپنی طاقتوں سے۔ تو یہ ایک راستہ خواہشات کا راستہ کہلاتا ہے۔ اس کے لیے نہیں پیدا کیا، خواہشات کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ نے خواہشات پوری کرنے کے لیے آخرت بنائی ہے۔ آخرت میں ہر خواہش پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی۔ دنیا ہر خواہش پوری کرنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور یہاں ہر خواہش پوری کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بلکہ جن خواہشوں کے پورا کرنے کی اللہ اجازت دے وہ خواہشیں پوری کی جاتی، اور جس کے منع کرے اسے اپنے آپ کو بچایا جاوے۔ یہ یہاں کا طریقہ۔ یہاں آدمی کی ہر خواہش پوری ہوتی بھی نہیں۔ عملے انسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ چیز مل جائے گی جسے وہ تمنا کیا کرے کہ نہ؟ ہر آدمی کی تمنا ہوتی کہ موت نہ آوے۔ کون موت کو پسند کرتا ہے؟ کون موت کو پسند کرتا ہے بتاؤ؟ کوئی بھی نہیں پسند، لیکن آئے گی، یہ تمنا نہیں پوری ہوگی۔ تو یہاں ہر تمنا پوری نہیں ہوتی، ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، یہ محدود ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، کہ لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، یہاں ہر خواہش پوری نہیں ہوتی۔ اگر خواہشوں کے راستے پر جائے گا تو جگہ جگہ اس کو تنگی محسوس ہوگی۔ ہاں، کیونکہ یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو اطاعت کرنے کی جگہ ہے اور گزارا ہے۔ اطاعت پوری کرنے کی یہ جگہ ہے اور گزارا ہے۔ یہاں تو گزارا ہوگا، زندگی گزرے گی تھوڑے اسباب سے، زیادہ اسباب سے، ہاں، اور فائدہ اتنا اٹھائے گا جتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یعنی قل متاع الدنیا قلیل، لوگوں کو بتاؤ کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے، باقی سب اس کی زینت ہے، نفع تھوڑا۔ آدمی نے لمبا چوڑا مکان بھی بنایا ہو، لیکن سوئے گا، لیٹے گا ایک محدود جگہ میں، بیٹھے گا ایک محدود جگہ میں۔ ہاں، سب جگہ نہیں کہ پھیل کے بیٹھ جاوے، پھیل کے لیٹ جاوے، ایسا نہیں ہوگا۔ تھوڑا نفع، زینت کی وجہ سے دنیا کو لمبی چوڑی بناتے ہیں، لیکن نفع ہوتا ہے اندر سے تھوڑا۔ یہ کہا یہ یہاں کا نفع تھوڑا ہے، اصل نفع آخرت کا ہے۔ اس لیے دعوت دی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ یہ صحیح رخ ہے جو نبیوں کے ذریعے سے ہم کو بتایا گیا کہ اب صحیح رخ یہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ گا۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ تعالی الآخرہ، اپنی دنیا سے آخرت بناؤ۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ مت بھولنا۔ وابتغِ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اپنا حصہ مت بھولنا۔ اگر تو اپنا حصہ بھول گیا تو پھر کوئی بھی
اس بھول کی تلافی نہیں کرے گا، پھر سارے بعد والے تجھ کو بھول جائیں گے، تو اپنا بھول گیا وہ تجھ کو بھول جائیں گے۔ یہ نظام ہے دنیا کا، یہ نظام ہے دنیا کا۔ اس لیے اللہ نے آگاہ کیا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ مت بھولنا، بلکہ اپنا حصہ لیتے جانا یہاں سے۔ یہ کہ اب تبھی فیما آتاک اللہ تعالیٰ لاکرہ، تو اس کو اللہ نے جو جو صلاحیتیں طاقتیں نعمتیں دی ہے اس سے اپنی آخرت کو بنا لینا، نہیں تو کوئی دوسرا نہیں رہے گا، سب لوگ بھول جائیں گے، مننے والے کو بھول جاتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب لوگ دفن کر کے واپسی کا رخ ان کا ہوتا ہے قبرستان سے، تو ایک فرشتہ وہ مٹی جو انہوں نے ڈالی ہے ایک مٹھی اٹھا کر کے جانے والوں پر ڈالتا ہے کہ جاؤ اس کو بھول جانا، جاؤ اس کو بھول جانا، تو وہ بھول جاتے کہ میرے دادا کا کیا نام تھا، پر دادا کا کیا نام تھا، کون سی سال میں مرے تھے، کچھ پتہ نہیں بھول۔ یہ بات عبرت کے لیے کہی ہے، عبرت کے لیے کہی ہے کہ لوگ تو بھول جائیں گے لیکن تم اپنے آپ کو مت بھولنا، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہبری کرتے تھے کہ دنیا میں آدمی یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے، میری دولت ہے، میری جائیداد ہے، اس کا کچھ نہیں ہے۔ یقول ابن آدم مالی مالی، آدم کا بیٹا کہتا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری زمین جائیداد ہے، یہ میرا ملک ہے، کہ کچھ نہیں۔ پوچھنا یہ ہے، ایک بات ہو کر رہا ہے، اور پھر حقیقت کیا ہے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے کہ لیس لہ مال، اس کے لیے کوئی مال نہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں، الا ما اکل فافنى او ما لبس فابلى وما تصدق فابقى۔ تین باتیں کہی، میرا مال، میری زمین، میری جانی ایسی ہے، جو کھا لیا ختم کر دیا وہ اس کا ہو گیا، جو پہن لیا پرانا کر لیا استعمال کر لیا وہ اس کا ہو گیا، یا بھی اپنی آخرت کے لیے آگے بیچ دیا وہ اس کا ہو گیا۔ یہ شکلیں ہیں، یہ شکلیں ہیں دنیا سے، کھا پی لیا تو وہ کام آ گیا، پہن لیا پرانا کر لیا، مکان استعمال کر لیا، چیزیں استعمال کر لی، تو یہ نفع ہو، اور یہ آخرت میں بیچ دیا وہ اس کا ہو، کہ باقی سب چھوڑنے کے لیے ہے۔ ہاں، باقی سب چھوڑنے کے لیے، جمع کرتا ہے چھوڑنے کے لیے، جی ہاں، تھکتا ہے چھوڑنے کے لیے، کیا کہ تھک کر جمع کر کے پھر چھوڑ کے چلے گئے۔ الدنیا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها یجمع من لا عقل له۔ یہ کہا، ہاں، شعور اور احساس پیدا کرنے والی بات ہے۔ کیا بات کہی ہے کہ دنیا اس آدمی کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں ہے، اپنی دنیا کو اپنا گھر بنایا، پر جو کچھ ہے وہ یہی ہے، یہ کیا اور کچھ نہیں ہے، یہی کہ دنیا کو اپنا گھر بنایا ہے، کہ جو دنیا کو اپنا گھر بنائے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ اس کا کوئی گھر ہی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا رہے گی نہیں، اس کی زندگی رہے گی نہیں، اور آگے کچھ نہیں ہے۔ تو جس دنیا کو اپنا گھر بنا لی کہ اس کا کوئی گھر نہیں، یہ بے گھر ہو جائے گا، اور جو دنیا کو اپنا مال بنائے، مالدار ہونے کے مال جمع کرے، کہ اس کا مال بھی نہیں ہے، کیوں کہ یہ مال یا تو اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا یا یہ چلا جائے گا، دونوں باتیں ہوتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے جو چیز نکل جاتی ہے، یا یہ خود مر جاتا ہے، وہ چھوٹ گیا، چھوڑ دیا چھوٹ گیا، تو اس طرح جو مالدار بندے کے لیے مال جمع کرے یہ اس کا مال نہیں ہے، مالداری ہے بس مال نہیں ہے۔ الدنیا دار لا دار له، مال من لا مال له، اور آگے کہ وَلَهَا يَجْمَعُ مَن لَا عَقْلَ، جو دنیا کے لیے مال جمع کرے گا، مالدار بننے کے لیے مال جمع کرے گا، یہ اس کے عقل کی کمی ہے کہ وہ ایسی چیز کو جمع کر رہا ہے جس کو وہ چھوڑ کے چلا جائے گا،
وہ ساتھ نہیں جائے گا. ہاں تو پھر اس کا مال کون سا ہے؟ تو اس کا مال وہ ہے کہ جو اس نے کھا پی لیا یا پہن لیا پرانا کر دیا یا آگے بھی دیا. مالو ما قدم، اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا. یہ آخرت کی دعوت ہے. اس قسم کی تعبیرات اور اس قسم کی باتوں سے دنیا سے آخرت کی طرف دعوت دینے کی ہوتی ہے بات، تاکہ لوگ اپنی اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائیں. اور وہی سمجھداری کی بات ہے. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. یہ کہا کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات پر قابو کرے. یہ ذات پر قابو کرنے کے کیا مطلب ہے؟ یہ ذات پر قابو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان امانوں کا پابند کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اس لیے کہا وعمل لما بعد الموت، کہ موت کے بعد کام دے وہ عمل آج کرے. یہ عقل مندی ہے. تو یہ حضرات انبیاء کرام کی رہبریاں ہے. اور یہ رہبری بظاہر اس لیے ہے کہ لوگ دنیا سے دھوکہ نہ کھاویں، کہ دھوکے کی جگہ ہے. یہ دھوکہ کھانے کی جگہ ہے. کہ لوگ دھوکہ کھانے کی جگہ کیوں ہے؟ کہ شیطان دنیا کو زینت دیتا ہے. جی ہاں، یہ اس کا کام ہے. یہ اس کا کام ہے کہ جتنی خدا کے خلاف کی چیزیں ہیں شیطان اس کو زینت دیتا ہے، اس کو ایک خاص قسم کا روپ دیتا ہے. تو آدمی اس میں للچاتا ہے، اس میں پڑ جاتا. ہر چیز کی الگ الگ زینت ہوتی ہے. تو شیطان دنیا کے اسباب کو زینت دے کر کے پیش کرتا تو وہ احکام چھوڑ کر اسباب میں پڑ جاتا. شیطان کے ہاتھ میں نہیں ہے کسی کو گمراہ کرے. نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دے. یہ حدیثوں میں ہے. ہدایت کون دے گا؟ کہ اللہ. یہ نہیں کہ ان کے ہاتھ میں کاروبار دے دیا ہدایت کا اور شیطان کے ہاتھ میں کاروبار دیا ہے گمراہ کرنے کا. نہ، گمراہی آئے گی تو خدا کے فیصلے سے آئے گی، ہدایت آئے گی تو اللہ کے فیصلے سے آئے گی. حدیثوں میں